السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عبدالحد آپ تمام دیکھنے والے کو چہک مینٹل یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے، پورا مڈل ایسٹ جو ہے وہ وار زون بنا ہوا ہے۔ اس وقت جو ہے پورے دنیا میں تاریخ میں اس سے خطرناک، اس سے جو ہے بڑی جنگ جو ہے وہ نہیں ہوئی۔ لگاتار 7 اکتوبر 2023 سے لے کر کے اب تک جو ہے جنگ وہاں اس سرزمین پہ جاری ہے۔ ایک طرف تو ایران اور اس کے پراکسی گروپ، ایک طرف جو ہے آپ جان رہے ہیں اسرائیل ہے، ایک طرف فلسطین ہے۔ تو یہ تمام جنگ جو ہے وہ جاری ہے۔ پچھلے 1 سال سے زائد سے بے شمار جو ہے وہ لوگ اس میں جو ہے شہید ہوئے ہیں، دونوں جانب سے لوگ مارے گئے ہیں، اور اس کا کتنا خطرناک انجام ہوگا یہ وقت بتائے گا۔ لیکن اس وقت جو ہے اس موضوع میں، اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں آپ سے ملک کے شام میں، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے اسد کا حکومت کا جو ہے اختتام ہو گیا ہے۔ اس پوری حقیقت کو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد سے لے کر کے اور اب تک ملک کے شام میں جو خانہ جنگی رہی، جو حالات رہے، جس طرح سے جو ہے دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا، وہ تمام ہم اس میں آپ سے ڈسکس کریں گے۔ سرزمین شام کی حیثیت ہمیشہ آپ جان رہے ہیں مسلم رہی۔ دمشق، حلب، بصرہ کا شمار دنیا کے قدیم اولڈسٹ سٹی میں ہوتا ہے۔ بصرہ رومیوں کے آخری دور میں بیزنٹینی سلطنت کا ایک باب تخت تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں 13 ہجری سے 19 ہجری بمطابق 633 عیسوی سے 640 عیسوی کے عرصے میں پورا یہ خطہ فتح ہو کر کے خلافت اسلامیہ کے زیر نگی آ گیا۔ اس کی ترقی کا نیا دور شروع ہوا، اور پورے دور خلافت میں صنعت و حرفت، تہذیب و ثقافت اور علم و ادب کی خدمت میں شام کا علاقہ گوہر طابع کی طرح مسلسل چمکتا رہا، یہاں تک کہ 20ویں صدی میں مغربی طاقتوں نے خلافت عثمانیہ کو کمزور کرنے کے ایک پلاننگ کے تحت، ایک سازش کے تحت جو ہے بہت بڑا جو ہے وہ سازش کے تحت ایک سلسلہ شروع کیا۔ اس ضمن میں عربوں میں عرب قوم پرستی کا سور اس وقت پھونک دیا گیا کہ وہ خلافت عثمانیہ سے علیحدگی کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ نتیجتاً 8 مارچ 1920 عیسوی کو شام کی آزادی کا اعلان کر دیا گیا، اور اس کو کاٹ کر کے 4 ممالک بنائے گئے، جس میں ایک جو ہے شیریا، جس کو ابھی آپ سوریا کہتے ہیں، دوسرا اردن، تیسرا لبنان اور چوتھا فلسطین۔ لیکن یہ ایک دھوکہ تھا، اس لیے کہ برطانیہ اور برٹین اینڈ فرانس نے عرب ملکوں کا آپس میں بٹوارا کر لیا تھا۔ عراق اور فلسطین انگریزوں کو اور شام فرانس کو دیا جا چکا تھا۔ چنانچہ اعلان آزادی کے بعد 11 مارچ 1920 کو جب شریف ملک حسین کے بیٹے فیصل نے بادشاہت کا اعلان کیا تو فرانس نے الٹیمیٹم دے دیا، اور فرانسیسی انقلاب قبول کرنے، جبری فوجی بھرتی ختم کر دینے اور فرانسیسی سکہ قبول کرنے کا فوری مطالبہ کیا گیا۔ اس کے ساتھ 80,000 فرانسیسی فوج نے دمشق کی طرف بڑھنا شروع کی۔ نئی حکومت کے 34 سالہ وزیر جنگ یوسف بک الازمہ نے 2000 نیم مسلح نوجوان کے ساتھ مقابلہ کیا۔ نتیجہ ظاہر تھا، سب ایک ایک کر کے شہید ہو گئے۔ امیر فیصل نے صحرائے شام کی راہ لی اور دمشق پر فرانس کا قبضہ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد شام بڑے انقلابات سے گزرا۔ مختلف تغیرات، حوادث اور ناگفتہ واقعات کے بعد جنگ عظیم 2 یعنی سیکنڈ ورلڈ وار کے دوران میں اتحادیوں نے دسمبر 1941 میں شام کو آزادی دینے کا اعلان کیا۔ اس کے باوجود فرانس نے 3 سال تک اس کو جو ہے اپنے گھیرے میں لیے رہا، اگرچہ 11 مارچ 1943 کو شام کے ایک عظیم انقلابی رہنما شکر القتلی، جو کہ جمہوریہ شام کا پہلا صدر منتخب کیا گیا تھا، مگر فرانس نے پورے اختیارات 1 جنوری 1944 کو منتقل کیے، اور 15 اپریل 1946 کو فرانسیسی فوجیوں نے ملک چھوڑا۔ پھر کئی بار فوجی انقلابات آئے اور کچھ عرصہ کے لیے جمہوری حکومتیں بھی قائم ہوئی، اور 3 دفعہ شکر
قتلا ملک کے جمہوری صدر منتخب ہوئے۔ شام کے فوجی عناصر شام کو خالص کمیونسٹ ریاست میں تبدیل کرنا چاہتے تھے۔ ان حالات میں اخوان المسلمین کے بمشمول شام کے اشتراکیت مخالف حکومتوں نے مناسب سمجھا کہ شام کا مصر سے الحاق کر لیا جائے، دونوں میں کیا ہو جائے کہ یونائٹ کر لیا جائے، دونوں میں الائنس کر لیا جائے۔ سکری القتلا بھی اس میں پیش تھے۔ آخر کار 22 فروری 1958 کو جمہوریت العربیہ متحدہ کے نام سے مصری و شامی متحدہ حکومت الائنس حکومت قائم ہوئی۔ جمال عبد الناصر اس متحد حکومت کے صدر اور قاہرہ پائے تخت یعنی کیپٹل جو ہے وہ قاہرہ بنایا گیا اور سوریا کی حیثیت اس کے ایک صوبے کی ہوئی۔ جمال عبد الناصر کے طرز عمل نے اہل شام کو مصر سے متنفر کر دیا، یہاں تک کہ 28 سپٹمبر 1961 کو شام کے فوجی انقلاب نے اس اتحاد کو پارا کر دیا۔ معلوم ہو کہ شام میں ایک عیسائی میشل افلق نے 1940 میں الباس پارٹی کون سی پارٹی؟ الباس پارٹی قائم کی، جس کی بنیاد خالص قومیت عربیہ پر تھی۔ دوسری طرف اشتراکی عناصر بھی شام میں مضبوط ہو رہے تھے۔ مصر سے سیپریٹ ہونے کے بعد پارلیمانی انتخاب ہوا، اس میں غیر اشتراکی اور غیر بعثی عناصر کو زبردست مینڈیٹ سے کامیابی حاصل ہوئی۔ اس وقت جب نئی منتخب حکومت کا اعلان ہونے والا تھا کہ 8 مارچ 1963 کو شام میں ایک فوجی انقلاب آ گیا۔ اس کا اصل مقصد شام میں اسلامی عناصر کو کمزور کرنا تھا۔ اس کے پس پشت ناصر کی کوشش کار فرما تھی اور اب شام میں الباس پارٹی کی فوجی حکومت تھی، جس کے صدر جنرل امین الحافظ تھے۔ فوج میں اکثریت دروزیوں اور علویوں کے عقائد دیکھیں تو بالکل ان کے اسلام سے کوئی تعلق نہیں معلوم ہوتا تھا۔ تفصیلات سے قطع نظر مختصر یہ کہ وہ ارکان اسلام کو ایسے کی مانتے ہی نہیں تھے، جبکہ شام میں 80% مسلمان سنی ہیں۔ دسمبر 1965 میں بعث پارٹی دائیں مطلب لیفٹ اور رائٹ دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ 23 فروری 1966 کو بعث پارٹی کا انتہا پسند بازو نے سیکنڈ ونگ نے صدر امین الحافظ کی حکومت کا تختہ پلٹ دیا۔ اب نور الدین عطاشی شام کے صدر بن گئے۔ اشتراکی عناصر نے مذہب اور معیشت دونوں لحاظ سے تشدد کا راستہ اختیار کیا۔ خاص طور پر اسلامی عناصر کو چن کر نشانہ بنایا گیا۔ ساتھ ساتھ سرکاری جریدے میں اسلام پر کھلا حملے شروع ہوئے۔ نتیجتاً مسلمانوں نے سخت احتجاج کیا۔ حکومت نے پرامن طریقے سے انہیں مطمئن کرنے کے بجائے تشدد کا راستہ اختیار کیا، یہاں تک کہ جامع اموی میں گولہ باری کر کے عین حالت نماز میں لوگوں کو شہید کیا گیا۔ لوگوں کی داڑھیاں نوچی گئی اور ناخن اکھاڑے گئے۔ اس دوران میں 1967 عیسوی کی عرب اسرائیل جنگ پیش آئی۔ اسرائیل نے مصر اور اردن کی فوج کو شکست دینے کے بعد شام کا رخ کیا۔ شامی فوج ان کا کیا مقابلہ کرتی، وہ تو اپنے لوگوں کو کچلنے میں مصروف تھی، بلکہ حقیقت یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسد جو اس وقت وزیر دفاع تھے، اس نے کئی ملین ڈالر کے بدلے میں اسرائیل سے ایک ڈیل کر لی اور ان کے مقابلے سے پسپائی اختیار کی۔ اس چیز نے اسرائیل کو موقع فراہم کیا، چنانچہ اس نے آگے بڑھتے ہوئے جبل جولان کے علاقے میں کئی 100 مربع میل رقبے پر قبضہ کر لیا۔ یہ آپ کو پتا ہے کہ ابھی بھی سیریا کے جو ہے وہ جبل جولان پہ انہی کا قبضہ ہے۔ اب آئیے دوسری طرف، بعث پارٹی اپنی کارستانیوں کی وجہ سے عوام میں نہایت مقبوض تھی۔ بعث پارٹی کے اندرونی کشمکش بھی زوروں پر تھی۔ ان حالات میں رائٹ ونگ سے جو ریلیٹڈ تھے، ان فوجی جنرل حافظ اسد نے 13 نومبر 1970 کو نور الدین عطاشی کی حکومت کا تختہ پلٹ دیا اور شام کے صدر بن گئے۔ اب یہاں سے ظلم و استبداد کا ایک نیا دور شروع ہوتا ہے۔ بعث پارٹی کی حکومت کے آغاز سے مسلمانوں کے لیے زمین تنگ ہوتی جا رہی تھی۔ حافظ اسد، جن کا تعلق نصری فرقے سے تھا، ابتداً اس نے کچھ اعتدال پسندی کا مظاہرہ کیا، لیکن 1973 میں نیا دستور بنا کر اس نے وسیع اختیارات اپنے ہاتھ میں لیے تو اس کے خلاف پورے شام میں زبردست مظاہرے ہوئے، جس کے نتیجے میں سینکڑوں افراد کو جیل میں ٹھوس دیا گیا۔ اس کے رد عمل کے طور پر حماد
میں چند سالوں کے بعد حکومت کے مخالفین نے ایک مسلح جنگجو دستہ تشکیل دیا، جس کا مقصد یہ تھا کہ حکومت میں زیادہ عمل دخل رکھنے والے وزیروں اور عہدیداروں کو نشانہ بنایا جائے۔ اس کو دبانے کے لیے حکومت نے اپنا شکنجہ مضبوط کیا، چنانچہ سینکڑوں لوگوں کو مارا گیا یا جیلوں میں بند کر دیا گیا۔ یعنی کھلی ڈکٹیٹرشپ تھی کہ بہر صورت عوام کی آواز کو دبا دیا جائے، لیکن آزادی پسند عوام جو عرصے سے فوجی حکومت کی مار جھیل رہے تھے وہ خاموش بیٹھنے والے نہیں تھے۔ چنانچہ اس مسلح دستے نے حلب کے توپ خانے پر حملہ کر کے کئی دسیوں نصیری جنرلوں کو قتل کیا۔ حکومت نے اخوان المسلمین کو اس کا ذمہ دار قرار دیا۔ 26 جون 1980 کو حافظ اسد کو ٹھکانے لگانے کی پلاننگ کی گئی جو ناکام ہوئی۔ اس کا الزام مسلمون پر آیا۔ اس کے رد عمل میں حکومت نے ہزاروں لوگوں کو تدمر کے جیل میں بند کر دیا۔ جیل میں ایک خونی کھیل کھیلا گیا اور 1000 سے زیادہ قیدیوں کو تحقیق کیا گیا، جن میں بڑی تعداد اسلام پسندوں کی تھی۔ چند ہی دنوں میں 7 جولائی 1980 کو ایک قانون بنایا گیا اور اخوان المسلمون پر پابندی لگائی گئی۔ اس دفعہ کے الفاظ یہ تھے: تنظیم اخوان المسلمون سے تعلق رکھنے والا ظلم قرار پائے گا اور اس کو پھانسی کی سزا دی جائے گی۔ پھر اخوان المسلمون سے تعلق کے شعبے میں سینکڑوں لوگوں کو شہید کیا گیا۔ 2 فروری 1982 کو حماد پر دھاوا بولا گیا، پورے شہر کی ناکہ بندی کی گئی، بجلی کاٹی گئی، باہر سے رابطے پورے طور سے ڈسکنیکٹ کر دیے گئے اور لگاتار کنٹینیوسلی 27 دن قتل و خون کا کھیل جاری رہا۔ 40,000 لوگوں کو قتل کیے گئے، 17,000 سے زیادہ لوگ لاپتہ ہو گئے، سینکڑوں ریاستی مقامات منہدم کر دیے گئے، یہاں تک کہ مسجدیں بھی ان کے ظلم سے محفوظ نہیں رہی۔ بعض خاندان کے مردوں، عورتوں، بچوں سمیت پورے کے پورے ختم کر دیے گئے۔ اسپتالوں میں داخل ہو کر بیماروں تک کو نہیں چھوڑا گیا، یہاں تک کہ جو پریگنینٹ لیڈیز تھی انہیں بھی نہیں چھوڑا گیا۔ اور ظلم کی یہ تفصیلات بہت لمبی ہے، اسے پورا بیان نہیں کی جا سکتی۔ اس آس پاس کے زمانے میں شام کے 10 علماء ہجرت پر مجبور ہو گئے۔ 10 جون 2000 کو دنیا حافظ الاسد سے پاک ہوئی۔ باس پارٹی نے اس کے بیٹے بشار الاسد کو، جو اس وقت ابھی کچھ دن پہلے تک وہاں کے جو ہے پریزیڈنٹ تھے، بشار الاسد کو بتاریخ 10 جولائی 2000 کو سیریا کا صدر منتخب کیا۔ اس کے عمر 35 سال کی تھی۔ ان کا جو ہے ڈیٹ آف برتھ 11 سپٹمبر 1965۔ ابتدا اس کو باپ سے بہتر سمجھا گیا، یہاں تک کہ فروری 2002 میں یہاں کے بشار الاسد کے صدر ہونے کے بعد ہمیں پہلے سے زیادہ سہولت ملی ہے، مگر یہ ان کی خوش فہمی یا بشار کو حکمت کے ساتھ رجھانے کی کوشش تھی۔ اس لیے کہ 2011 میں عرب بحاریہ کے بعد بشار نے سیریا میں مطالبات کو لے کر احتجاج کرنے والوں پر جو مظالم کیا، اس کے مثال کسی ملک میں نہیں ملتی۔ اپنے بے گناہ مذہبوں پر ہونے والے مظالم سنی فوجیوں کے لیے بھی ناقابل برداشت ہو گئے۔ مظالم کا سلسلہ رکنے کی جب ان کی درخواست نہیں سنی گئی تو انہوں نے شامی فوج سے علیحدگی ہونے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ 3 اگست 2011 کو ایک فوجی جنرل ریاض موسیٰ الاسد جیش الشوریہ الحرب یعنی آزاد سوری لشکر کے نام سے 7,000 مسلح سپاہیوں پر مشتمل ایک فوج بنایا۔ اس نے جلد شام کے 75% حصے پر قبضہ کر لیا اور بشاری فوج ان کے اسد کے فوج ان کے سامنے بے بس ہو گئی۔ یہ صورتحال دیکھ کر اسد نے روس اور ایران سے مدد کی درخواست کی۔ ان دونوں نے شام میں براہ راست اپنے عمل دخل کی شرط پر مدد کی وعدہ کیا۔ بشار اپنی کرسی بچانے کے لیے اس پہ راضی ہو گیا۔ اب در حقیقت روس اور ایران کی شام میں حکومت تھی اور بشار ان کے ہاتھ میں کھلونا تھا، فریب تھا۔ آزادی شیریا لشکر دمشق پر قبضہ کر لے۔ روس اور ایران نے اپنی پوری طاقت لگائی کہ اس کو پسپائی اختیار کرنی پڑی اور اس نے سیریا کے شمال میں اپنی سرگرمیاں محدود کی۔ 1914 عیسوی کے مڈل یعنی وسط تک سرکاری فوج 2/3 زمین روس اور ایران کی مدد سے واپس حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی اور شامی حکومت کو قوت حاصل ہو گئی۔ اس کے بعد
جوش انتقام نے بشار کو جیسے پاگل کر دیا ہو، ظلم و زبر کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہوا۔ مختصر یہ کہ 2 لاکھ لوگ مارے گئے اور 2,16,000 کو سیاسی قیدی قرار دے کر جیلوں میں ٹھونس دیا گیا، اور لاکھوں لوگ جبری ہجرت پر مجبور ہو گئے۔ ہجرت کے دوران میں ہزاروں لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس وقت ترکی میں وہاں کے گورنمنٹ ریکارڈ کے مطابق 5 ملین یعنی کہ 50 لاکھ شامی مہاجرین موجود ہیں، اور سینکڑوں مہاجرین نے یورپین ممالک کا رخ کیا۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بشار الاسد کی زیادتی بڑا حصہ گھر ہو چکا ہے، اور جو سیریا میں باقی تھے وہ آزادی سے محروم اور بے زباں ہو کے رہ گئے تھے۔ جن 2 لاکھ افراد کو سیاسی قیدی بنایا گیا تھا، ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے مطابق ان میں 13,000 لوگوں کو صرف 4 سال یعنی 2011 سے 2015 میں جیل کے اندر تختہ دار پر چڑھایا گیا۔ اس کے بعد کتنے لوگوں کو پھانسی دی گئی اور اس کی تفصیلات معلوم نہیں، کتنے لوگوں کو پھانسی دی گئی۔ اب اس کے بعد حالیہ انقلاب جو رد عمل یعنی اس وقت ظلم و زبر کی روک تھام کے نام سے 27 نومبر 2024 کو شروع ہوا، اس کی ابتدا یوں ہوئی کہ درعا میں کچھ بچوں نے دیوار پر لکھا یسقط بشار یعنی بشار کی حکومت ڈاؤن ہو رہی۔ بشاری فوج نے ان بچوں کو پکڑ کر سر کے بل لٹکا دیا اور ان کے ناخن اکھاڑے اور لکھا یسقط ربک ولا یسقط بشار۔ بچوں کے باپ ان کو لینے فوج کے پاس گئے تو انہوں نے نہایت خباثت کا معاملہ کیا، کہنے لگے کہ یہ بگڑی ہوئی فوج ہے، انہیں عورتوں کو ہمارے حوالے کرو، ہم ان سے اچھی نسل پیدا کریں گے، اور لا الہ الا بشار کہنے لگے۔ اس پر لوگ بھڑک اٹھے اور شمال مغرب میں حکومت مخالف فورس نے 27 نومبر 2024 کو اس صریح ظلم و زیادتی کا بدلہ لینے کی ٹھانی۔ ابتداً ان کے اور ایرانی ملیشیا کے درمیان سخت ٹکر ہوئی، لیکن خدا کی شان کے تیسرے دن حکومت مخالف فورس حلب تک پہنچنے میں کامیاب ہوئی، جو شمالی سیریا کا سب سے بڑا عظیم تاریخی شہر ہے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے حلب پر ان کا قبضہ ہو گیا اور آگے بڑھتے چلے گئے، اور بغیر خون خرابے کے نہایت تیزی کے ساتھ ڈرامائی انداز میں صرف 11 دن میں حلب، حمص، حمات جیسے مرکزی شہروں سمیت خود پایا تخت دمشق پر 8 دسمبر 2024 کو ان کا قبضہ ہو گیا۔ حلیف ممالک ایران اور روس سے مدد کی درخواست کی۔ جب کسی نے مدد کی حامی نہیں بھری تو بشار کو اپنے سقوط کا یقین ہو گیا، چنانچہ اسی وقت اس نے اپنے بیوی بچوں کو روس روانہ کیا، لیکن ابھی وہ اپنے دوستوں کی مدد سے نا امید نہیں ہوا تھا، اس لیے خود دمشق میں رہا۔ لیکن جب حکومت مخالف فورس نے دمشق کی طرف پیش قدمی کی تو اسے پورا یقین ہو گیا کہ یہاں باقی رہنے کا مطلب تختہ دار پر چڑھنا ہے۔ چنانچہ قبل اس کے کہ مخالف فوج دمشق پہنچے وہ وہاں سے بھاگ نکلنے میں کامیاب ہوا۔ روس میں پناہ لی، جہاں جہاں مجاہدین یعنی حکومت مخالف فورسز کا قبضہ ہو گیا وہ کھول کر توڑ کر قیدیوں کو رہا کرتے گئے۔ چنانچہ 9 دسمبر کو شام تک 20,000 سے زیادہ قیدی رہا کیے جا چکے تھے۔ سب سے دل دوز اور ناقابل یقین معاملہ سیدنایا جیل کا ہے۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی اور سب سے وحشتناک جیل ہے، جو دمشق سے 30 کلومیٹر دور شمال میں پہاڑی علاقے پہ واقع ہے۔ اس کا رقبہ تقریباً 1.5 مربع کلومیٹر، گراؤنڈ فلور کے ساتھ 2 فلور اور زیر زمین یعنی نیچے زمین کے نیچے ہے۔ اس میں 1.5 کروڑ قیدیوں کی گنجائش ہے۔ 1987 میں حافظ الاسد نے اس کو قائم کیا تھا۔ اس میں قیدیوں کی جو کارروائیاں کی جا رہی ہیں دنیا کی نظروں سے ان کو مخفی رکھنے کی پوری کوشش کی جاتی ہے، اس لیے دنیا کے سب سے مخفی ترین مقامات میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ بڑی مشکل اور بھاری بھرکم خرچ کرنے کے بعد تحقیقی ادارے وہاں پہنچ سکے تھے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے 2017 میں اپنی رپورٹ میں اس کو انسانی سلائٹر ہاؤس قرار دیا تھا۔ اب دمشق پر قبضے کے بعد جب لوگ وہاں پہنچے تو ان کے ہوش حواس اڑ گئے۔ اس میں پھانسی کے پھندے، انسانی اعضاء ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی مشینیں، نمک کا بڑا ذخیرہ،
اسی طرح سے جو ہے شمشان گھاٹ، ایک طرف انسانی ہڈیوں کا بہت بڑا ڈھیر، وہ سب کچھ ہے جس سے لوگوں کو اندر ہی اندر ختم کیا جائے اور باہر اس کا پتہ بھی نہ چلے۔ کچھ عرصے قبل لوگوں نے اس کے فریب کی نالیوں میں خون بہتا ہوا دیکھا تھا۔ کہتے ہیں کہ گزشتہ 10 سال کے عرصے میں 30 سے 35 ہزار قیدیوں کو جیل کے اندر مختلف طریقے سے قتل کیا جا چکا ہے۔ ان دنوں میں جیل کی جو تصویریں اور ویڈیو سامنے آئی ہیں، اس سے پوری دنیا کے انسانوں کے عقلیں دنگ ہیں۔ خفیہ دروازہ تک ابھی تک رسائی نہیں ہو سکی ہے۔ فورس کے افراد کے ساتھ وہ سب لوگ وہاں جمع ہو رہے ہیں جن کے اپنے رشتہ داروں اور متعلقین کے یہاں ہونے کی توقع ہے۔ وہ جیل میں موجود ریکارڈ دیکھ رہے ہیں، کاغذات الٹ پلٹ کر رہے ہیں کہ شاید ان کے آدمی کا نام نظر آئے اور پتہ چل سکے کہ ان کے مارا جا چکا ہے یا زندہ ہے۔ جیل کے محافظ اور جلاد پہلے ہی بھاگ چکے ہیں۔ دنیا کے ماہرین کو اس لیے بلایا جا رہا ہے، جاسوسی کتوں سے مدد لی جا رہی ہے، جیل کے دروازوں کو ہٹا ہٹا کر دیکھا جا رہا ہے کہ کوئی جانے کی امان کے ساتھ $1,00,000 دینے کا اعلان کیا ہے۔ اندازاً ابھی تک یہاں 1,00,000 کے قریب افراد خفیہ عقوبت خانوں میں یا زندہ ہیں یا مر چکے ہیں۔ اس جیل کی صورتحال اب تک جو سامنے آئی ہے، اس سے پوری دنیا میں لوگ بیک زبان کہہ رہے ہیں کہ تعذیب کی یہ شکلیں دنیا کے کسی جیل میں نہیں ہے۔ ان کی جیل کھولی گئی تو اس میں سے عورتیں نکلی، وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ کیا ہوا۔ لوگ کہہ رہے تھے گھر چلیے، انقلاب آ چکا ہے۔ ایک جیل میں چند نوجوان رہا ہوئے تو خوشی سے انہوں نے نعرے تکبیر بلند کیا اور 8 دسمبر کو ہماری پھانسی کی تاریخ تھی، اگر یہ انقلاب نہ ہوتا تو ہم پھانسی کے پھندے کو چوم چکے ہوتے۔ ایسے لوگ رہا ہوئے جن میں سے کوئی 35 سال، کوئی 38 سال، کوئی 40 سال سے ان تاریخیوں میں قید رہا۔ ایسے لوگ بھی نکلے جو کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، ان میں ایسے لوگ بھی نظر آئے جو جسمانی ذہنی طور پہ بالکل کمزور ہو چکے تھے۔ بہرکیف کوئی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کتنے ہزاروں بلکہ لاکھوں کا خون اس خونی انسانیت کے مجرم بشر الاسد کی گردن پر ہے۔ یہ ایسا صالح انقلاب ہے جس کے مثالیں تاریخ میں مشکل سے ملیں گے۔ قائد انقلاب ابو محمد الجولانی نے بار بار اعلان کیا کہ سرکاری املاک کو بالکل نقصان نہ پہنچایا جائے، نہ کسی طرح کہیں لوٹ مار کی جائے، نہ کسی کا خون کیا جائے۔ غیر سنی فرقوں اور عیسائیوں کو بھی انہوں نے یقین دلایا، مطمئن رہیں ان پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ امید ہے کہ یہ تمام جو ہے جو ظلم سہے ہیں ابھی تک، اس سے وہ نجات پائیں گے اور دنیا کے ان تمام ڈکٹیٹر کو یہ پیغام ملے گا کہ ظلم آخر ظلم ہوتا ہے، ایک دن ظلم کا انت ضرور ہوتا ہے۔